3 کمروں والا کوارٹر کا 100 روپے کرایہ میری تنخواہ کا 1/3 تھا، مگر یہاں سے میں بس کا کرایہ بچا کر پیدل اس کوچنگ سینٹر کو جا سکتا تھا جہاں مجھے میٹرک کے طلبہ و طالبات کو پڑھانے کے 70 روپے ہر ماہ مل جاتے تھے۔ ہم نے باہر والا کمرہ ایک دوست کی فیملی کو کرائے پر اٹھا دیا جن کا بھی ایک ہی بچہ گود میں تھا۔ ایک کچن، ایک باتھ روم مشترک استعمال میں رہا۔ اپنے کمرے میں ہمارے پاس ایک بیڈ اور کپڑوں کے ایک صندوق کے علاوہ بیضوی شیشے والی وہ پرانی ڈریسنگ ٹیبل تھی جو میں نے 6 سال قبل اپنی پہلی تنخواہ میں سے 40 روپے خرچ کر کے لی تھی۔ تیسرے کمرے میں جو ہمارا مشترکہ ڈرائنگ روم تھا، ایک شیشم کی گول میز تھی جو مجھے 12 روپے کی ملی تھی اور کرایہ دار نے اپنی 2 کرسیاں رکھ دی تھیں۔ خانہ آبادی کے پہلے ترقیاتی بجٹ میں 10 روپے مہینہ کی سرتاج سلائی مشین خریدنا شامل تھا۔ یہ ہم نے بندر روڈ والے محمد علی چاولہ سے لی قسط پر۔ بچوں کے کپڑے سی کر پہلے مہینے گھر والی نے 20 روپے کما لیے۔ 4 سال بعد یہ ایک برانڈ جیسمین گارمنٹ بنا۔ ہم نے جشن منایا اور ڈنر کرنے پیدل بلس روڈ تک گئے۔ مغز نلی نہاری کے بعد صدر میں فرزند علی کی قلفی کھانے کی عیاشی پر ہمارے 3.5 روپے اٹھ گئے۔ 12 پیسے کے 2 ٹکٹ واپس گھر پہنچنے تک بس کا کرایہ لگا۔ یہ قصہ ہے تب کا جب آتش جوان تھا۔ چولہا جلا تو کچن کے لیے آٹا، چاول، گھی، مسالے ہم روز کی بنیاد پر جہانگیر روڈ سے ہی خریدتے رہے۔ پھر ایک مہربان نے ہمارا کھاتا اپنی ضمانت پر ایک پرچون فروش کے پاس کھلوا دیا جہاں سے چکی کا گرم گرم تازہ پسا ہوا آٹا بھی مل جاتا تھا۔ ہم نقد ادا کیے بغیر پورا مہینہ کچھ بھی لے سکتے تھے۔ ادائیگی ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو تنخواہ ملنے کے بعد ہوتی تھی، جب چکی والا ہمارے پورے مہینے کی خریداری کا تاریخ وار بل بنا کے ہمیں تھما دیتا۔ وہ ایک دبلا پتلا 60 سال سے زیادہ عمر کا نرم خو میمن تھا جو بلا وجہ بھی مسکراتا تھا۔ ادھار کا جال بالکل نامعلوم طریقے پر شکار کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ ہمارا دل بھی بڑا ہونے لگا کہ لے لو، پیسے ابھی نہیں تو کیا پہلی کو آ جائیں گے۔ نئی نویلی بیوی نے کہا، واپسی پر چکی والے سے تبت سنو لے آئیں اور ہاں تبت ٹیلکم پاؤڈر بھی۔ میں لے آیا۔ ایک دن میری شاگرد میٹرک کی 4 لڑکیاں کچھ سمجھنے آئیں۔ دیکھا کہ سر کی بیگم انہی جیسی لڑکی ہیں تو برقعے اتار پھینکے۔ پہلے سوالوں کے جواب لکھے، پھر چائے پی۔ جانے سے پہلے صحن میں لگے آم کے درخت پر لگی کیریاں پتھر مار مار کے گرائیں اور برقعے میں کچر کچر کھاتی چلی گئیں۔ بیوی نے ان کے جانے کے بعد کہا، چائے کے ساتھ رکھنے کو کچھ بھی نہیں تھا سر کے گھر میں، کتنے شرم کی بات ہے۔ اور سر کو واقعی شرم آئی تو اگلے دن چکی والے سے 2 قسم کے بسکٹوں کے پیکٹ آ گئے۔ آمدنی آہستہ آہستہ بڑھی۔ بچوں کے ساتھ بیوی خواتین کے کپڑے سینے لگی۔ وہ ایک ماہر اور سستی درزن تھی۔ کوچنگ سینٹر کے میٹرک پاس مالک نے خوش ہو کے تنخواہ پورے 100 روپے کی تو بیوی نے کہا، اب ہم قسطوں پر ایک صوفہ سیٹ لے سکتے ہیں، اور ہم نے لے لیا۔ بغیر بازو والے 3 پیس صوفے پر نیلے رنگ کی سنہرے پھولوں والی ریگزین تھی اور اس پر 5 افراد بیٹھ سکتے تھے۔ ہمیں اب 15 روپے ماہانہ کے حساب سے 120 روپے 8 قسطوں میں دینے تھے۔ ہم اتنے خوش تھے کہ رات کو دیر تک دیواروں کے لیے کیلنڈر اور تصویریں لانے کی بات کرتے رہے۔ ہم نے آنے والے پہلے بچے کی ضروریات کی فہرست بھی بنائی۔ بچہ سینٹرل جیل چوک پر حیدرآباد ٹرسٹ ہسپتال میں پیدا ہوا، جس کے نگراں لیاقت نیشنل ہسپتال کے ڈاکٹر حسینی اور ان کی طرح دار نازک اندام بیوی زینب تھے، جو سفید ساری کے ساتھ بالوں میں سفید موتی کے پھول لگا کے آتی تھی اور چوک کی طرف والے گیٹ پر گاڑی سے اترتی تھی تو راؤنڈ اباؤٹ پر ٹریفک میں خلل پڑتا تھا۔ کم خرچ ہونے کے باوجود اسپتال کا خرچ دائی کی خدمات سے کئی گنا زیادہ مہنگا ثابت ہوا
اور اس ماہ مقروض ہونے کے باعث چکی والے کا حساب بے باک نہیں ہوا۔ میں نے بہت شرمندگی کے ساتھ اس سے مہلت مانگی۔ اس نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں اقبال صاحب، اور رقم اگلے ماہ کے کھاتے میں ڈال دی۔ اگلے ماہ کا بل ہاتھ میں آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ہماری فاقہ مستی رنگ لائی تھی۔ واجب الادا رقم میری 3 ماہ کی آمدنی سے زیادہ ہو گئی تھی۔ 1.25 مہینے تک بیوی کی سلائی سے ہونے والی آمدنی بھی رک گئی تھی، اور بچے کو اسپتال لے جا کر چیک کرانے، ٹیکے لگوانے کا اضافی خرچ بھی ہوا تھا۔ دفتر کے کیشیئر نے بھی قرض کی رقم کاٹ کے تنخواہ دی تھی۔ میں چکی والے کا حساب کیسے بے باک کرتا؟ نتیجہ یہ کہ میں نے اس کی دکان پر جانا چھوڑ دیا۔ میں راستہ بدل کے گھر آتا اور سودا سلف لینے رات کو نکلتا کہ چکی والا پکڑ نہ لے۔ ایک بچے کے خرچ نے ہمارا توازن ادائیگی یوں بگاڑا تھا کہ بچت ناممکن ہو گئی تھی، اور ابھی آمدنی بڑھنے یا کہیں سے ادھار ملنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ صوفہ سیٹ کی قسط وصول کرنے والا 1 ہفتے کی تاخیر پر دروازہ بجانے آ گیا، اور میں ڈرتا تھا کہ کسی دن چکی والا بھی آ گیا تو کیا ہوگا؟ محلے میں عزت 2 کوڑی کی ہو جائے گی۔ پھر ایک رات یہی ہوا جب ہم کھانا کھا چکے تھے۔ دستک پر میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ میرے پیٹ میں مروڑ سا اٹھا، جیسے پھانسی دینے والا جلاد آ گیا جسے آنا ہی تھا۔ آواز میرے حلق میں پھنس گئی تھی جب اس نے کہا، اقبال صاحب کیسے ہو؟ بہت دن سے سودا لینے نہیں آئے تو میں نے سوچا گھر پہنچا دوں۔ پتا تو ہے اپن کو کیا جاتا ہے ہر مہینے۔ ہاں یہ لو۔ اس نے سامان سے بھرے 2 بڑے بڑے تھیلے مجھے تھما دیے۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، مگر میرا پچھلا حساب، وہ دراصل پہلے بچے کی پیدائش۔ پتا ہے میرے کو، سب پتا ہے اقبال صاحب، ہوتا ہے اپنے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ابھی سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلایا۔ مگر وہ پہلے کا حساب؟ میں نے تھوک نگل کے کہا، وہ آپ ایسا کرو کہ تھوڑا تھوڑا ہر مہینے دو، مگر ابھی یہ نیا کھاتا ہے، یہ بروبر دینا ہے آگے، کیا؟ اس نے کہا اور پلٹ کے رات کے اندھیرے میں سائے کی طرح گم ہو گیا۔